بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے لیے سورۃ تغابن کا وظیفہ پیش کروں گی، جو کہ 28ویں پارے کی سورت ہے اور 18 آیات کی یہ سورت ہے۔ اس سورت کا جو وظیفہ میں آپ کو بتانے والی ہوں بہت ہی خاص اور اہم وظیفہ ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو بتلائے گئے طریقے پر کر لیتے ہیں تو آپ کی ہر مشکل اللہ کے حکم سے حل ہو جائے گی، ہر پریشانی دور ہوگی، اور جس بھی حاجت کے لیے اس وظیفے کو کریں گے وہ حاجت پوری ہوگی، جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ قبول ہوگی۔ یاد رہے کہ اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے، اور اللہ والوں نے اللہ کے کلام کو مختلف انداز میں آزمانے کے بعد اس کلام کی مختلف صورتوں کے مختلف وظائف بتلائے ہیں، اور آج کی ویڈیو میں آپ کو سورۃ تغابن کا وظیفہ بتاؤں گی کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں۔ آپ نے وظیفے کا مکمل طریقہ سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے اور ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا۔ پیارے بھائی اور میری بہنوں، اکثر لوگ اپنی محرومیوں کی شکایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو کامیابی نہیں ملتی، جس کی وجہ سے مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جب مایوس ہوتے ہیں تو یہ لوگ ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں، ٹینشن کے مریض بن جاتے ہیں۔ ایسے تمام نوجوان اس وظیفے کو کریں، ان کی محرومیاں ختم ہو جائیں گی اور ان کی زندگی کی ہر ٹینشن انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ آج ہمارا کلمہ یہی ہے کہ ہم لوگ قرآن سے دور ہو چکے ہیں، ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے دور ہو چکے ہیں، اور اسی دوری کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں پریشانیاں آئی ہیں۔ یاد رہے کہ جو لوگ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اپنی مشکلات میں اللہ کو ہی یاد کرتے ہیں، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تو اللہ پاک ان کی مشکلات کو دور فرماتا ہے۔ اور یاد رہے کہ جس سورت کا وظیفہ میں آپ کو بتانے والی ہوں، اگر اس سورت کے پہلے آیت کے ترجمے پر غور کیا جائے تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو مخلوقات آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اس کی حکومت ہے اور اسی کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پیارے بھائیو، اس آیت میں بھی اللہ پاک نے واضح فرما دیا کہ سارے ہی مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، چاہے زمینوں میں ہوں یا آسمانوں میں، اور ساتھ میں اللہ نے اپنی قدرت کا ذکر فرما دیا کہ وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اس لیے چاہیے کہ اسی ذات سے سوال کیا جائے، اسی ذات کے سامنے اپنی پریشانیاں بیان کی جائیں، جو ذات ان کو دور کرنے والی ہے، جو ذات ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے، وہی آپ کی مشکلات کو آسان کرنے والی ذات ہے، وہی ذات آپ کی پریشانیوں کو دور کرے گی۔ تو چاہیے کہ اس ذات کو پکارا جائے اور اسی سے اپنے حاجات کے لیے دعا مانگی جائے۔ میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جو بھی دکھ ہو، جو بھی پریشانی ہو، اس میں چاہیے کہ اللہ سے رجوع کیا جائے، اللہ کے کلام سے رجوع کیا جائے۔ یاد رہے کہ جب انسان پریشان ہوتا ہے، دکھی ہوتا ہے، تو اس کا جی چاہتا ہے کہ کسی اپنے کے ساتھ اپنا دکھ شیئر کرے، کسی اپنے کے گلے لگ کر روئے، تاکہ اس کی پریشانی، اس کا دکھ ہلکا ہو جائے۔ تو یاد رہے کہ اللہ کی ذات سے انسان کا کوئی بڑا خیر خواہ نہیں ہے، اور اللہ نے انسان کو اپنا کلام دیا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی دکھ ہو، کوئی پریشانی ہو، اللہ کے کلام کو دل سے لگائیں، قرآن پاک کو کھولیں، اس کو پڑھیں اور اپنا دکھ اللہ کے سامنے بیان کریں اور اللہ سے اپنی پریشانی کا تذکرہ کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دکھ ہلکا ہو جائے گا اور آپ کی پریشانی کو اللہ پاک دور فرما دے گا۔ میرے بھائیوں، ہم بات کر رہے ہیں سورۃ تغابن کی، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اپنی پریشانی میں یا کسی بھی مشکل میں سورۃ تغابن کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس معاملے میں آسانی فرماتا ہے اور اس بندے کی مدد فرماتا ہے۔ تو پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، آپ نے اپنی ہر طرح کی پریشانی میں اور مشکل میں اس سورت کی تلاوت کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لینی ہے کہ انشاءاللہ آپ کی پریشانی، آپ کی مشکل دور ہو جائے گی۔ آپ پیارے بھائیوں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اسی بارے میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ ہے، بھلا وہ کون ہے جو مضطر کی فریاد کو سنتا ہے جب وہ اس کو آواز دیتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے اور تم لوگوں کو زمین کا وارث بناتا ہے، کیا خدا کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ نہیں، بالکل یہ لوگ بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ پیارے بھائی اور میری بہنوں، ہمیں چاہیے کہ ہر پریشانی میں اپنے اللہ کو پکاریں، وہ پریشان اور مضطر دل کی فریاد ضرور سنتا ہے، لیکن افسوس کہ ہم اپنے پریشانی میں اللہ کو بھول جاتے ہیں اور اللہ سے شکوے کرنے لگتے ہیں۔
یہ عامل مشاہدہ ہے کہ ہم لوگ پریشانی میں نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ پریشانی میں اللہ کی جانب رجوع میں اضافہ کیا جاتا، اللہ تعالیٰ سے لمبی لمبی دعائیں مانگی جاتی تاکہ اللہ تعالیٰ پریشانی کو دور فرما دے، لیکن ہماری پریشانی ہمیں اللہ سے اور دور کر دیتی ہے اور پھر پریشانی کم ہونے کے بجائے بڑھتی چلی جاتی۔ لیکن جو لوگ پریشانی میں اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ پاک غیب سے ان کی مدد فرماتا ہے۔ پریشانی میں اللہ کو پکارنے والوں کی اللہ کیسے مدد فرماتا ہے، اس حوالے سے ایک واقعہ آپ کو سناتی ہوں۔ یہ واقعہ خاتون کا ہے جو بیان کرتی ہیں کہ اس کا خاوند اس کو چھوڑ کر بغیر بتائے کہیں چلا گیا اور پھر میں اس کی راہ تکتی رہ گئی مگر وہ واپس نہ آیا۔ جب میرا خاوند مجھے چھوڑ کر گیا، میری گود میں چھوٹی سی بچی بھی تھی۔ جب مجھے اپنے خاوند کی واپسی کا یقین نہ رہا تو میں اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ رہنے لگی۔ میرا باپ بھی اس قدر ضعیف ہو چکا تھا کہ وہ مزدوری کرنے اور پیسے کما نہیں سکتا تھا۔ ہمارے حالات دن بدن بگڑتے جا رہے تھے اور نوبت فاقوں تک آ پہنچی تھی۔ ایک دن میری بچی کو شدید بخار آ گیا، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، دوائی کے لیے پیسے تو دور کی بات تھی۔ میں سخت پریشانی کی حالت میں بیٹھی رو رہی تھی، ہماری مدد کرنے والا کوئی نہ تھا کہ اچانک میرے دل و دماغ پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد چھا گیا، کون ہے جو مضطر کی فریاد سنتا ہے جب وہ اس کو آواز دیتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے، جو کہ سورہ نمل کی آیت کا ترجمہ ہے۔ اللہ کے اس ارشاد نے اللہ رب العزت کی ذات پر ایسا بھروسہ اور توکل پیدا کر دیا کہ میں اٹھی اور اپنے بیٹے کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹی رکھی، اس کے بعد وضو کیا اور 2 رکعت نماز نفل ادا کی اور دوبارہ نماز کی نیت باندھ کر اللہ کی رجوع سجدہ ریز ہو گئی۔ دل میں اللہ کی ذات پر عجیب سا توکل اور بھروسہ جاگ اٹھا تھا۔ میں اسی عمل کو بار بار دہرا رہی تھی، 2 رکعت پڑھتی، دعا کرتی اور بچے کی پٹی چینج کرتی۔ میں نے اسی عمل کو 4-5 بار دہرایا ہوگا۔ ہمارے دروازے پر دستک ہوئی، میں اور میرے والد صاحب دونوں پریشان تھے کہ رات کے اس پہر کون دروازے پر ہو سکتا ہے۔ والد صاحب نے پوچھا کہ کون ہے تو باہر سے آواز آئی، میں ڈاکٹر ہوں۔ انہوں نے دروازہ کھولا، ڈاکٹر نے اندر آتے ہی پوچھا مریض کہاں ہے؟ ہم نے مرچی کی طرف اشارہ کر دیا۔ ڈاکٹر نے بڑی تسلی سے میرے بچے کو چیک کیا اور خود جا کر مارکیٹ سے دوائی خرید لایا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے میرے بچے کو دوائی پلائی۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اسے اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اللہ حافظ۔